أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق اللہ مولانا العظیم. ناظرین گرامی، معاشرتی آداب اور سوشل ایٹیکیٹس کے بارے میں آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے، اور ہم والدین کے احترام کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، ان کی روشنی میں میں اپنی گزارشات پیش کروں گا بہت اختصار کے ساتھ. میں نے 3 مختلف آیات یا ان کے ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تم سب انسانوں کو تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. پھر اللہ نے کہا، میں سورہ لقمان سے عرض کر رہا ہوں، اگر تمہارے والدین مشرک ہوں اور وہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہوں اور تمہیں بھی وہ شرک پہ مجبور کریں تو یہ بات تو ان کی نہ مانو. اپنے والدین کے کہنے پہ تم شرک کا ارتکاب نہ کرو، لیکن اس کے باوجود اپنے مشرک والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، کیونکہ وہی تمہیں اس روئے زمین پہ لانے کا سبب ہیں، انہی کے سبب تم پیدا ہوئے ہو، لہذا ان کا حق ہے کہ تم ان کا ادب جاری رکھو. اور پھر یہ سورہ لقمان ہی کی آیت ہے کہ قرآن نے کہا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے والدین کے بارے میں، اور خاص طور پر قرآن ماں کا ذکر کرتا ہے. حملتہ امہ وہنن علی وہنن، یہ تمہاری ماں ہے جو اپنی کوکھ میں تم کو ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف، اور اس کے بعد پھر تیسری تکلیف، اور اس کے بعد پھر جب وہ تمہیں جنم دیتی ہے، وہ لاکھوں مصیبتیں برداشت کر کے تمہیں وہ پیدا کرتی ہے اور جنم دیتی ہے. اور اس کے بعد جس طرح ماں اپنے بچے کو پالتی پوستی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے، خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے، اس کو سردی نہیں لگنے دیتی. حقیقت یہ ہے، اگر ماں اپنے بچے کا اس طرح خیال نہ رکھے تو شاید کوئی نئی نسل پروان ہی نہ چڑھ سکے. یہ صرف مائیں ہیں جن کے سبب ایک بچہ اپنے پاؤں پہ پاؤں چلنے لگتا ہے اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ تمہاری ماں ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف اور لگاتار تکلیفیں اٹھاتی ہوئی تمہیں جنم دیتی ہے، پھر وہ تمہیں دودھ پلاتی ہے. تو اللہ نے کہا، انشکر لی، یہ ماں کے دل میں بھی جو ہم نے محبت ڈالی ہے اور والدین کے دل میں جو محبت ڈالی ہے، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اللہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریں. اور پھر اللہ نے کہا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، دیکھو تم نے لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے. گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے، جو والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ کل کس منہ کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوں گے. ناظرین گرامی، ایک مشہور حدیث ہے اور بہت ساری حدیث کی کتابوں نے اس کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اکبر الکبائر عقوق الوالدین، کبیرہ گناہوں میں سر فہرست جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، جس طرح جھوٹی گواہی دینا، کسی کو جان سے مار دینا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر میں ہے والدین کی نافرمانی کرنا.
یہاں واضح رہے کہ حقوق کا معنی ہے ایک تو ڈس اوبیڈینس، میں انگریزی میں کہہ سکتا ہوں والدین کی نافرمانی کرنا، دوسرا حقوق کا معنی ہے کہ والدین کو ان کا صحیح حق نہ دینا، یہ حقوق کا معنی ہے کہ اور والدین کے جو فرائض ہیں ایک بچے کے ذمے، ان سے کوتاہی کرنا دراصل حقوق ہے۔ میرے ذمے ہے کہ میں اپنے والدین کا خیال رکھوں، اور میں اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتا تو میں اکبر الکبائر، بہت بڑے کبیرہ گناہ کا میں ارتکاب کرتا ہوں۔ اور ناظرین گرامی، آپ اسلامی کلچر میں ہیں، الحمدللہ کہ ہم اس کلچر کے رہنے والے ہیں۔ اس کلچر سے، اس تہذیب سے ہمیں بہت ساری باتیں از خود معلوم ہو جاتی ہیں۔ سب کو معلوم ہے مشہور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس کو جنت چاہیے وہ اپنی ماؤں کی خدمت کرے، اپنی ماں کو خوش کرے۔ ہاں، دونوں میں سے جو بھی مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں تمہارے والدین، دونوں زندہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی بھی زندہ ہو، وہ شخص بدبخت ہے جو ان کی خدمت کر کے اپنے بوڑھے باپ کی یا بوڑھی ماں کی، یا دونوں اگر زندہ ہوں ان کی خدمت کر کے جو جنت نہ لے لے، وہ بدبخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک اور بات، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سعید بن مسیب کا قول ہے، لیکن بہت ساری حدیث کی کتابوں میں سیوطی نے، ذہبی نے، ابن حبان نے، طبرانی نے اس کو حدیث بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ البار لا یموت میتۃ سوء، کہ ماں باپ کا جو فرما بردار بچہ ہوگا وہ کبھی بری موت نہیں مرے گا۔ اسلامی کلچر میں بری موت کہا جاتا ہے کہ کوئی ایپیڈیمک سے مرے، یا کوئی ڈوب کے مرے، یا جل کے مرے، یا کوئی حادثے میں مرے۔ جو بھی والدین کا فرما بردار ہوگا، کہا گیا ہے کہ وہ کبھی بری موت نہیں مرے گا۔ اور ناظرین گرامی، آپ سب کو معلوم ہے جو یورپ آتے جاتے ہیں، جنہوں نے مغرب بھی دیکھا ہے، کہ مغرب کے لوگ پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے گھریلو نظام پہ رشک کرتے ہیں۔ مغرب کی عورتیں مسلمان ماؤں کو دیکھتی ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارے بچے بھی اسی طرح خیال رکھیں جس طرح یہ مسلمان بچے اپنی ماؤں کا اور اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کریں، اور خاص طور پر جوان بچے۔ میں ان کے لیے عرض کروں گا کہ یہ جو ہماری قدریں ہیں اب کمزور پڑتی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں اللہ اور رسول کے جو فرامین ہیں ان کو سامنے رکھیں۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ ایک اور لیکچر میں ہم جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔